بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تقریب کی صدارت مولانا علیہ الرحمہ کے شاگرد پروفیسر محمد سعود عالم قاسمی صاحب سے گزارش کی گئی ہے، وہ فرمائیں گے۔ تو پروفیسر محمد سعود عالم قاسمی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ تلاوت قرآن مجید سے مجلس کا آغاز ہوگا۔ برادر محمد صادر ندوی جو ادارے کے اسکالر ہیں، گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور چند آیات کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم۔ حضرات گرامی، مولانا سید جلال الدین عمری رحمہ اللہ کے بنائے ہوئے گھر میں ہم لوگ جمع ہیں، جنہیں کل سینکڑوں سوگواروں نے ان کے جسد خاکی کو مٹی میں دفن کر دیا۔ یہ ہر انسان کا مقدر ہے اور ایسا ہونا ہے۔ اللہ کے فضل سے مولانا نے 88 برس کی بہت بھرپور پاکیزہ زندگی گزاری۔ اب کل سے آج تک مولانا سے اظہار تعلق کرنے والوں کا ایک تانتا ہے، وہ اتنا طویل سلسلہ ہے کہ اس کی فہرست بنانا مشکل ہے۔ کیسے کیسے لوگ اظہار تعلق، اظہار محبت کر رہے ہیں اور کیسے کیسے لوگ ان کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ مولانا کے لائق شاگرد پروفیسر محمد سعود عالم قاسمی صاحب نے کل جب وہ بہت بے چین تھے، وہاں پہنچنے کے لیے نہیں جا سکے، تو ایک چند سطریں شیئر کی۔ مولانا سید جلال الدین عمری کون تھے؟ ایک عالم، دانشور، داعی، محقق اور مربی۔ ان کے علم کی پختگی نے ہزاروں دماغ کو مسحور کیا، ان کے قلم کی روشنائی نے سماج کے تاریک گوشوں کو منور کیا، ان کے ایمان کی حرارت نے لاکھوں نفوس کو تابندہ کیا، ان کی نالۂ نیم شبی نے ذوق بندگی پیدا کیا، ان کی مسلکی بے تعصبی نے وحدت امت کا جذبہ بیدار کیا، اور ان کی دوستی نے، ان کی انسان دوستی نے دائمی مسرت کا راز بتایا۔ وہ جب لوگوں سے خطاب کرتے تو مقصد زندگی کا احساس دلاتے، اور جب خدا کے حضور کھڑے ہوتے تو آنسوؤں سے دامن بھگو لیتے۔ وہ صبر و شکر کے عادی تھے، ان کو اپنے زخموں کو پھول بنانے کا ہنر آتا تھا۔ مزاج میں شگفتگی تھی اور زبان میں شائستگی۔ وہ امیر بھی تھے اور درویش بھی۔ عمارت قافلہ سخت جان نے دی تھی اور درویشی اپنی کمائی ہوئی۔ غرور و نخوت ان کے قریب نہیں آئی اور انکساری ان سے دور نہیں ہوئی۔
فضیلت ان کی پہچان تھی اور خشیت ان کی جان۔ یہ آفتاب علم و عرفاں جنوبی ہند سے نمودار ہوا اور دہلی میں غروب ہو گیا۔ ہوگا کسی فلک پہ وہ خورشید جلوہ گر، کہتے ہیں آفتاب کبھی ڈوبتا نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے مولانا کا جسد خاکی دفن کیا ہے۔ مولانا کا علمی و فکری ورثہ بڑا اور بہت بڑا ہے اور بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اس سے محبت رکھنے والے کل سے بہت بے چین ہیں کہ کیسے ہم اپنے دل کے غم کو لوگوں سے شیئر کریں۔ آج کی یہ تقریب دراصل اسی لیے ہے، اور تقریبات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اسی ٹائم پر مرکز جماعت میں بھی ایک پروگرام ہو رہا ہے، دنیا بھر میں بہت ساری جگہوں پر ہوگا۔ مولانا کا تعلق خاص علی گڑھ سے تھا، زندگی کے بہت قیمتی لمحات یہاں گزارے ہیں، یہاں ان سے تعلق رکھنے والے بہت لوگ ہیں، اس لیے آج کی یہ تقریب ان کے لیے منعقد کی گئی۔ میں خواہش کروں گا پہلے جناب نسیم احمد خان صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئے اور السلام علیکم۔ میں اس بات کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ آج کی نشست اس طرح کی ہو کہ اس میں کوئی ایک رسمی استقبالیہ اور رسمی اظہار تشکر یہاں پیش کیا جائے۔ مولانا اور ادارہ ایک دوسرے کی پہچان تھے۔ اتنا طویل عرصہ مولانا نے ادارے کی نشو و نما اس کے استحکام میں لگایا ہے کہ مولانا کی ادارہ پہچان بن چکا تھا۔ میں بہت زیادہ تو مولانا سے فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ طالب علمی کے زمانے میں جب کبھی یونیورسٹی کے مسئلے کچھ ایسے آتے تھے جس میں ضرورت ہوتی تھی کہ ایک کچھ اس طرح کی اپنی رائے طالب علموں کی دوسرے طالب علموں تک یا یونیورسٹی انتظامیہ تک لائی جائے تو ہم لوگ ضرور مولانا کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، ان سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ مولانا کے بارے میں سعود صاحب نے جو کچھ لکھا اس میں ان کی شخصیت کی پہچان کے لیے وہ کافی ہے۔ ابھی میری تھوڑی دیر پہلے مولانا کے ایک پڑوسی رضا اللہ صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ افسوس کی اظہار کر رہے تھے کہ اپنی بیماری کی وجہ سے یہاں نہیں آ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی کے پڑوسی سے بہتر اس کی زندگی کے بارے میں کوئی دوسرا گواہی نہیں دے سکتا ہے، اور ان کے پڑوسیوں سے پوچھ لیجئے تو سوائے کلمہ خیر کے، سوائے اس بات کہ مولانا بے انتہا خوبیوں کے مالک، انتہائی سادہ مزاج، انتہائی شریف انسان تھے، کوئی دوسری بات شاید نہ کہہ سکے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی کی تعریف کے لیے اس کے پڑوسی کی رائے کیا حیثیت رکھتی ہے، جہاں جو رشتہ داروں سے بڑھ کر جن کی اہمیت ہوتی ہے۔ بہرحال حکم ہوا ہے آپ سب لوگوں نے مولانا سے اپنی وابستگی کے ناطے اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت نکالا ہے اور یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، تو میں ادارے کی اس عمارت میں جسے مولانا نے اپنی نگرانی میں ہی بنوایا تھا اور اس کے بعد اس کے مزید توسیع میں انہوں نے کافی دلچسپی لی تھی اور جو بھی پریشانیاں آئیں اس کو دور کرنے کی کوشش کی۔ آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ یہ احساس یا یہ اندازہ بالکل بھی نہیں تھا، کسی کو ہو بھی نہیں سکتا کہ قرآن اور سائنس کے اس سیمینار میں ہم سب لوگوں کی ملاقات مولانا سے آخری ملاقات ہے۔ اس کے بعد شاید دوبارہ ہم لوگ نہ ان کو دیکھ سکیں گے نہ اللہ تعالیٰ مولانا کے درجات بلند کریں۔
اس تعزیتی نشست میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ حضرات، پروفیسر ظفر الاسلام اصلاحی صاحب مولانا سے بڑا گہرا تعلق رکھتے تھے۔ جب خبر آئی انتقال کی اور یہ خبر آئی کہ صبح 5 بجے دہلی میں تدفین ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو چلنا ہے، گویا 1 بجے رات میں ہم لوگ یہاں سے سفر کریں گے اور ضرور شامل ہوں گے۔ پھر 10 بجے کی خبر آئی تو ہم لوگ صبح 6 بجے گئے، اسی حال میں گئے۔ اب ظفر بھائی دہلی میں ہیں، آج آ نہیں سکتے تھے۔ اس تقریب کی اطلاع سے بھی بہت وہ بے چین ہے، تو انہوں نے ایک پیغام بھیجا ہے، وہ ان کی ایک مطبوعہ تحریر ہے۔ مولانا کمال اختر صاحب مولانا پروفیسر ظفر اسلامی صاحب کو تحریر پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محب گرامی محترم مولانا سید جلال الدین عمری صاحب کی تحریریں سادہ و عام فہم ہونے کے علاوہ جاذبیت و تاثیر سے پر ہوتی ہیں۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی ان کی نگارشات ناچیز کے زیر مطالعہ رہی ہیں۔ ان کی چند کتابیں جنہیں بالاستیعاب پڑھنے اور جن کے تعارفی و تجزیاتی مطالعے کا ماحصل تحریری صورت میں پیش کرنے کا اس طالب علم کو موقع نصیب ہوا، یہ ہیں تجلیات قرآن، اوراق سیرت، راہیں کھلتی ہیں۔ ان میں سے بعض پر اپنے تاثرات اظہار کرتے ہوئے خوب سے خوب تر بنانے کے مقصد سے اس کے مشتملات کے بعض پہلوؤں یا کسی باب کی ترتیب سے متعلق کچھ باتیں بھی عرض کی تھیں۔ اس وقت یہ گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ لائق توجہ سمجھی جائیں گی اور انہیں طبع ثانی میں ملحوظ رکھا جائے گا۔ اوراق سیرت کے جدید ایڈیشن کی اشاعت کی خبر ملی تو مسرت ہوئی۔ اس کی طلب ابھی دل میں پرورش ہی پا رہی تھی کہ مصنف محترم کا ہدیہ یعنی مطلوبہ کتاب کا ایک نسخہ موصول ہوا اور مسرت دوبالا ہو گئی۔ کتاب کھول کر پڑھنا شروع کیا تو دیکھا کہ طبع جدید کے تعارف کے پہلے ہی پیراگراف میں مولانا محترم نے ان لوگوں کے ذکر کے بعد جنہوں نے طبع اول پر اپنے تفصیلی مطالعات پیش کیے تھے، یہ تحریر فرمایا کہ ان اصحاب نے اپنے مضامین میں بعض مشورے بھی دیے ہیں، ترتیب جدید میں انہیں پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اوراق سیرت صلی اللہ علیہ وسلم مرکزی مکتب اسلامی نئی دہلی سے شائع ہوئی۔ حقیقت یہ کہ کوئی عظیم و بزرگ شخصیت اپنی کسی کتاب کے بارے میں کسی خرد کے مشورے یا تجاویز قبول کر لے اور کتاب کے نئے ایڈیشن کی تیاری کے دوران انہیں ملحوظ رکھے تو بلا شبہ یہ اس شخصیت کی عظمت کی کھلی ہوئی دلیل ہے۔ صاحب کتاب کے مذکورہ الفاظ اس کم علم کے لیے بڑے حوصلہ افزا ثابت ہوئے اور ان سے مطالعہ و تحقیق کا ذوق و شوق اور پروان چڑھا اور علمی کاموں میں سنجیدگی کے مظاہروں کی طلب مزید پیدا ہوئی۔ یہاں یہ اعتراف ضروری معلوم ہوتا ہے کہ خاکسار کی علی گڑھ کی زندگی میں جن اصحاب علم و فضل کا اس کی علمی تربیت، تحریری صلاحیت کی آبیاری، مضمون نگار یا صاحب کتاب بنانے میں بہت اہم یا کلیدی کردار رہا ہے، ان میں استاد گرامی پروفیسر محمد یاسین مظہر صدیقی صاحب مرحوم کے ساتھ گرامی قدر مولانا سید جلال الدین عمری صاحب کا نام نامی بھی شامل ہے۔ مولانا سے علمی فیضیابی کے علاوہ ان کی عملی زندگی سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ ان کی سادگی و انکساری، خوش خلقی و ملنساری، خرد نوازی، فرائض منصبی کی انجام دہی میں سنجیدگی و انہماک اور محنت و مشقت کی عادت سے یہ طالب علم اب بھی روزمرہ زندگی میں سبق لیتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کو غریق رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، اب تاثرات کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے اور ابتدائی میں یہ واضح کر دینا مناسب ہے کہ ابھی آج محض یہ تاثراتی نشست ہے۔ انشاءاللہ 18 ستمبر کو مولانا کی حیات، افکار، آثار پر ایک وقی علمی سیمینار منعقد ہوگا ادارے کی طرف سے، اور آپ حضرات جو اہل قلم ہیں، مولانا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو دعوت بھی ہے، اور انشاءاللہ اس وقت زیادہ تفصیل سے اپنے جذبات کے اظہار کا موقع رہے گا۔ آج یہاں اس نشست میں میرے سامنے جو فہرست ہے اس میں 20 نام ہے، اور یہ فہرست حتمی نہیں ہے، یہاں بیٹھ کر کے 1-2 نام کا اضافہ ہوا ہے، ابھی اور بڑھ سکتا ہے۔ تو خواہش یہ ہے کہ جو حضرات تشریف لائیں ایک 3 منٹ کے اندر اپنی تاثرات کو سمیٹنے کی زحمت کریں۔
تو بہت اچھا ہوگا۔ سلسلے کا آغاز ہوتا ہے لیڈیز فرسٹ۔ میں پہلے گزارش کروں گا ڈاکٹر بازغہ تبسم صاحبہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و سامعات، آج کی یہ نشست اس ہستی کے لیے ہم نے یہاں منعقد کی ہے جو چند ماہ قبل ہی یہاں نفس نفیس موجود تھے، ہمارے درمیان تھے، لیکن آج آسمان کی بلندیوں میں کہیں اللہ کی مہمانی کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ محترم سامعات و سامعین، فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ مولانا کی صدائیں اور آپ کی دعائیں جو انہوں نے ہماری جھولی میں ڈالی تھی، آج بھی یہ صدائیں فضاؤں میں گونج رہی ہے۔ مولانا سے بڑا گہرا تعلق رہا، اور 89 میں مولانا سے ملنے جب میں اور اسما گئے ان کے گھر، تو انہوں نے بہت ہی تشویشناک لہجے میں کہا کہ یہاں خواتین کا کام شروع کیا جائے، آپ دونوں ہی الحمدللہ رکن ہیں۔ گویا خواتین، شعبہ خواتین کے کام کی آپ نے اولین اینٹ رکھ دی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے کوششیں کی، الحمدللہ ہم نے ہمشیرہ مولانا محترمہ راشدہ ذیشان صاحبہ، رابعہ بانو، اور اس وقت امامہ طالبہ تھی، امامہ کے گھر گھر جا کے ہم نے یعنی خواتین کو جمع کیا اور اجتماعات شروع ہوئے۔ بہرحال مولانا سے کے گھر پہ بھی ہم نے اجتماع رکھے، کیونکہ ان کی اہلیہ شہزادی آپا کی یہ خواہش تھی کہ ان کے گھر بھی رکھے جائیں، تو مولانا سے نفس نفیس ہمیں استفادہ کا موقع ملا۔ کبھی آپ دعوتی اور تبلیغی اور تنظیمی مسائل پہ ہم سے گفتگو کرتے، کبھی ہمارے سوالات کا جواب دیتے، کبھی ہماری حوصلہ افزائی کرتے، تو اس طریقے سے بہت قریبی تعلق رہا۔ اور پھر اس کے بعد آپ کی کتابوں سے استفادہ کا موقع ملا۔ مولانا مودودی کی تحریر اور آپ کی فکر کے سچے وارث تھے۔ میں یہ شاید کہنا مناسب سمجھتی ہوں، کوئی غلط نہیں کہہ رہی ہوں میں، کہ آپ نے جو ہے حق ادا کیا قلم کا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی تحریروں میں جو چیز خاص طور سے میں نے محسوس کی وہ ہے خواتین کے مسائل پر آپ نے جس طریقے سے جرأت مندانہ قلم اٹھایا اور ان مسائل کا ذکر کیا جس کو کہ اکثر اسلامی لٹریچر کے مصنفین گزر جاتے تھے چھوڑ کے، جیسے خواتین کی مالی حیثیت، ان کی ملکیت، معاشی حقوق اور دیگر حقوق و فرائض کا بڑی جرأت کے ساتھ میں آپ نے اپنی تحریروں میں ذکر کیا ہے۔ یہاں موجود ہر فرد میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے مولانا کی لٹریچر سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور اٹھایا ہوگا اور ضرور پڑھا ہوگا۔ اگر نہیں پڑھا کسی ایک نے تو میری یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ مولانا کے لٹریچر کو ضرور پڑھیں۔ دوسری ایک بات جو میں خاص طور سے کہنا چاہتی ہوں، جب بھی ان کے گھر گئی مجھے جس طریقے سے مولانا تھے، بہت ہی منکسر مزاج، بہت ہی سادہ مزاج، اور بالکل یعنی ایک ایسی ہستی کہ جسے دیکھ کر اسلام یاد آتا تھا، تو ان کے گھر میں بھی میں نے ایسا ہی پایا۔ ان کا گھر بھی ایسا ہی تھا، نہ تو وہاں صوفے تھے نہ قالین تھے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم دلی گئے اور وہاں انہوں نے مولانا نے خواہش ظاہر کی کہ میں جو ہے ان سے ملاقات کروں، شہزادی آپا سے قلب کا عرضہ ہو گیا ہے۔ ان کے گھر جا کے بھی میں نے دیکھا تو وہی کچھ تھا۔
کچھ نہیں وہاں پر، نہ تو صوفے تھے اور نہ کچھ تھا، بہت ہی سادہ زندگی، ان کے جو مزاج تھا اور ان کا جو کردار تھا، ان کی جو حیثیت اور شخصیت تھی وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن ان کے جو اندرون خانہ جو ان کا حال تھا وہ میں نے یہاں پر شاید اس کا حق ادا کیا بتا کے کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک نصیحت ہے اور یہ بھی ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ تو آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ شکریہ۔ جزاک اللہ۔ 8:45 پر اذان ہے، 1 گھنٹہ کل باقی ہے۔ اگر 20 لوگوں کو بولنا ہے تو 3 منٹ سے زیادہ تو کسی کو مل ہی نہیں سکتا۔ تو میں اب پہلے ان لوگوں کو بلانا چاہتا ہوں جنہیں وقت کے مینجمنٹ پر اور اپنی انداز بیان پر بہت قدرت ہے۔ انشاءاللہ 3 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے پروفیسر محمد امان اللہ صاحب۔ السلام علیکم۔ مولانا کا تعلق مجھ سے تقریباً 50 سال سے، جب 2 کمرے کے گھر میں رہتے تھے پان والی کوٹھی میں جاتا تھا ملنے کے لیے، بیٹھتا تھا ان کے پاس، اور ابھی جو آئے تھے پروگرام میں قرآن اور سائنس میں، تو میں الگ آیا 2-2:30 بجے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بہت دیر بیٹھا رہا۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کھانا کھا کے جائیے۔ میں نے کہا نہیں، کھانا میں گھر کھاؤں گا اس وقت۔ بہت سی باتیں ہوتی رہیں ان سے۔ مولانا اتنے سادے تھے، اتنا سمپل آدمی تھے کہ ہر آدمی امپریس ہوتا تھا۔ مولانا جماعت سے اوپر تھے، جماعت سے بہت اوپر تھے مولانا۔ جتنے یونیورسٹی میں لکھنے پڑھنے والے لوگ تھے ان سے تعلقات تھے، ان سے، ان کے محلے میں جو پڑھنے لکھنے والے تھے ان سے تعلقات تھے۔ مولانا کا تعلق خاص جو نواب صاحب رہتے تھے، محمد اللہ صاحب، ان سے بہت ہی گہرا تعلق تھا اس کے اوپر، اور بہت ہی امپریس تھے ان سے اس کے اوپر۔ میں ان کی چند باتیں کہوں گا یہاں پر۔ پہلی بات کہ وہ علی گڑھ آنے کے بعد انگریزی سیکھی انہوں نے، اور میں اتفاق سے جب گیا تو ان کے ٹیبل پر رکھا رہتا ہندوستان ٹائمز یا ٹائمز آف انڈیا کا اخبار رہتا تھا، وہ پڑھتے رہتے تھے اس کے اوپر۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ انگریزی زبان جو ہے کیا امپورٹنٹ زبان ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہے، یہ جاننا چاہیے تھا اس کے اوپر، اس سے بغیر کام چلے گا نہیں، اکثر پڑھتے تھے۔ جن ٹاپک کو انہوں نے سلیکٹ کیا، جو ٹاپک آف انٹرسٹ کہتے ہیں ان کے لیے، وہ ٹاپک تھا اسٹیٹس آف ویمن۔ اس پر جو کام کیا انہوں نے مولانا نے کہ اسلامک پیریڈ میں اور اس کے پہلے اور ویسٹرن ورلڈ میں اور یہاں کیا عورتوں مقام ہے، اس پر جو کام کیا انہوں نے، واقعی کام جو ہے سو بہت اہم ہے صاحب۔ دوسرا کام ان کا جو ہے سو ہیومن رائٹس پر ہے، یہ کام ہے۔ اور تیسرا جو ان کا کام ہے وہ چیریٹی پر تھا۔ جب بھی کہیں تقریر کرتے تھے 2-3 جملے ضرور بولتے تھے چیریٹی کے اوپر، صدقے کے اوپر بولتے تھے۔ آخری قرآن سائنس میں بھی انہوں نے چیریٹی کی بات کی تھی انہوں نے اس کے اوپر۔ جو اس وقت دنیا میں جو ٹاپک ہے، ٹاپک جس پر ڈبیٹ ہو رہی ہے، گلوبل ڈبیٹ ہو رہی ہے، وہ 3 ہی ٹاپک اس وقت ہے۔ 1 از بلاسفیمی، 2nd از جینڈر بائس، اور 3rd از ہیومن رائٹس۔ مولانا نے 2 ٹاپک پہ تو کام کیا مولانا نے، اس کام کو ہم لوگوں نے آگے نہیں بڑھایا تھا اس کے اوپر۔ اور یہ تینوں ٹاپک جو ہے یہاں کے جو تھے نجول اسلام صاحب، ان کو میں لکھ کے دیا تھا اس پر الگ سے کام کرائیے، دنیا میں ڈبیٹ چل رہی ہے اس کے اوپر۔ تو مولانا نے کام شروع کیا تھا، وہ کام جو ہے آج کا ذہن جو ہے اس سے سیٹسفائڈ نہیں ہے، اس کام کو آگے بڑھانا ہے اس کے اوپر۔ بہرحال مولانا نے کام شروع کر دیا، اس کام کو ہمیشہ آگے میں بڑھانا چاہیے ہم لوگوں کو۔ بہت بہت شکریہ جی، میں دعا کرتا ہوں کہ مولانا کے لیے کہ مولانا جو ہے سو اچھے ہیں۔ ایک بات سن لیجیے، دیکھیے جو دنیا میں آیا ہو جائے گا، اور ورڈ جو ہے سو وہ ذائقہ کی مراتا ہے، ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یہ نہیں کہ مرنا ہے، چکھنا ہے۔ اچھے لوگ اچھا ٹیسٹ ہوگا ان کا، برے لوگوں کا برا ٹیسٹ ہوگا۔ مجھے امید ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ ان کا ملنے کے ساتھ آخرت کے سفر اور جنت نصیب ہو، ان کے جو کمزوریاں ہیں وہ دور ہوں۔ باخود الحمد رب العالمین۔ پروفیسر عبدالعظیم اصلاحی صاحب۔ ادھر سے ادھر ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. تقریباً 50 سال کا عرصہ گزرا ہوگا. میرے دوست سلطان احمد اصلاحی مرحوم بدائے تصنیف میں بحیثیت تربیت تربیت کے زیر تربیت تھے. ان سے میں ملنے گیا تو وہاں پر پہلی ملاقات میری مولانا جلال الدین انصر عمری صاحب سے ہوئی، اور میں نے ان کو اسی طرح سے پایا جیسے دوسرے زیر تربیت طلباء ہوتے ہیں. وہ بھی انہی کے ساتھ بڑی سی کتاب لیے ہوئے، شاید وہ مکتبہ رشیدیہ کی مشکات رہی ہوگی یا بخاری رہی ہوگی یا کوئی اور فقہ کی کتاب ہوگی. یعنی آج کل تو بڑی اچھی کتابیں ملتی ہیں، لیکن اس زمانے میں کتابوں کا اٹھانا اور رکھنا اور سنبھالنا بھی بڑا مشکل ہوتا تھا. تو یہ تھی میری ان کی پہلی ملاقات. اور اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد جو انہوں نے ایک رسالہ نکالا تحقیقات، الحمدللہ وہ بڑی خوبی سے آج بھی چل رہا ہے. لیکن جیسا کہ شروع ہوتا ہے کسی علمی اور تحقیقی رسالے کو نکالنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑی مشکلات ہوتی ہیں. خاص طریقے سے ان کے لیے معیاری مقالات حاصل کرنا. مولانا کا یہ طریقہ تھا کہ جو بھی ان سے یعنی چلتے پھرتے بیٹھتے ملتے جو بھی انہیں اس قابل ملتا جس کے مقالات کی کوئی قدر ہے تو اس سے ضرور مقالے کا مطالبہ کرتے. بھائی ذلی صاحب آپ کا کوئی مقالہ نہیں ملا بہت دنوں سے، اور یاسر مظہر صاحب آپ نے کچھ لکھا نہیں، اصلاحی صاحب آپ نے کچھ بھیجا نہیں. غرض ہے کہ یہ ان کا پورا مسلسل یہ طریقہ تھا مقالات حاصل کرنے کا. جب ادارہ القرآن میں مجلہ القرآن بڑی تاخیر سے نکلنے لگا تو کئی دفعہ میں نے اپنے لوگوں کو یاد دلایا کہ ہمیں مولانا انصر صاحب کا طریقہ اپنانا چاہیے، یعنی لوگوں سے مقالات طلب کرنے چاہیے، نہ کہ صرف اس انتظار میں رہے کہ وہ مقالہ بھیجیں. مجھے یہ بھی یہ آپ سے ذکر کر دوں، جب ایمرجنسی لگی تو اس وقت جن لوگوں کو سنت یوسفی سے گزارنا پڑا اس میں مولانا بھی تھے، اور شروع میں مولانا کو ڈی کلاس ملی تھی، لیکن اور ہمارے استاد مولانا ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی اور فضل الرحمان فریدی کو سی کلاس، کیونکہ یہ لوگ گریجویٹ تھے، ڈاکٹر تھے. لیکن کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ آپ کے پاس بھی گریجویٹ کی ایکول ڈگری ہے، چنانچہ کوشش کی گئی تو آپ کو بھی پھر وہی درجہ مل گیا. اس زمانے میں ہمارے دوست رفعت صاحب بھی یعنی گرفتار ہوئے، اور بعد میں مطلب آپ جانتے ہیں کہ وہ ان کے یعنی داماد بھی ہوئے. اور پھر اس کے بعد اس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اس ایک آدھ 5-6 سال بھر کے اندر انہیں کن یعنی غمناک واقعات سے گزرنا پڑا. ان کے رفیق حیات کا انتقال ہوا، ان کے داماد رفعت صاحب کا اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے سمجھی بندو خان صاحب بھی گزر گئے. اس طریقے سے مطلب اور پھر ان غم انگیز باتوں کو برداشت کرتے ہوئے آخر آپ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے. اور ایک بات یہ ہے کہ میں نے پہلی ملاقات کا ذکر کیا تو میں آخری ملاقات کا بھی ذکر کر دوں. کئی مہینہ پہلے مجھے دلی جانا ہوا ایک کام سے. وہاں وقار انور صاحب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، ان سے ملنے گیا. وہ تو ملے نہیں، لیکن وہاں مل گئے رضی الاسلام صاحب. انہوں نے کہا کہ مولانا یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان سے مل لیجیے. چنانچہ میں گیا اور کافی دیر تک ان سے بات ہوئی. انہوں نے ادارہ القرآن جس سے وہ بڑی دلچسپی رکھتے حال چال پوچھا، اور میں نے ان سے یعنی اس کا حال بیان کیا، اور ایک خاص یعنی واقعے کا ذکر کیا جس سے مجھے بڑا دکھ پہنچا تھا. انہوں نے کہا اچھا یہ تو مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے کسی نے بتایا نہیں. گویا ان کو اس سے یعنی واقعے سے بڑی تکلیف ہوئی. بہرحال ان کو ادارہ القرآن بھی کافی ایسی عزیز تھا جیسے یعنی اپنا ادارہ، اسی کا ایک یعنی بھائی سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ ان دونوں اداروں کو کامیابی عطا کرے اور اسے لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اب میں گزارش کروں گا پروفیسر محمد ادریس صاحب سے تشریف لائے. پروفیسر محمد ادریس صاحب.
اب ان کے بعد میں گزارش کروں گا ڈاکٹر شارق عقیل صاحب سے، جو بہت لوگوں کو ٹائم کا پابند بناتے ہیں، انشاءاللہ اس کا مظاہرہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً 40 سال پہلے، بلکہ پورے 40 سال پہلے 1 اپریل کو میں علی گڑھ آیا تھا، تو یہاں آنے کے بعد سے اسی دن میں نے جوائن کیا تھا، اور جن مصنفین سے میں متاثر ہوا تھا اور میری زندگی میں انقلاب برپا ہوا تھا، ان میں مولودی کے بعد جو ہے صدر الدین اصلاحی صاحب اور امین حسن اصلاحی صاحب کے نام سر فہرست تھے۔ تو میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ بتایا گیا ہمارے نسیم صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ کیمپیننگ کے اسٹوڈنٹ تھے، تو میں نے کہا کہ بھائی میں ان سے ملنا چاہتا ہوں صدر الدین اصلاحی صاحب سے، چنانچہ آپ ہی مجھے لے کر کے ادارے گئے تھے ملانے کے لیے، کیونکہ میں یہاں کے جغرافیہ سے واقف نہیں تھا۔ مولانا سے ملاقات ہوئی، اور یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس جب میں کتاب کا موازنہ کرتا تھا جو میں نے پڑھی تھی ان کی اساس دین کی تعمیر اور اسلام ایک نظر میں اور تحریک اسلام ہند، تو مولانا کو جب دیکھا دھان پر بالکل مختصر تھے تو بڑی حیرت ہوئی تھی، اچھا یہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے اتنی ذخیر اتنی وزنی کتابیں لکھی ہیں۔ پھر نسیم صاحب نے میری ملاقات مولانا سے کرائی، اور پہلی ملاقات میں ان سے چند باتیں ہوئیں، اور جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ میں نے یہاں پہ لیکچر کی حیثیت سے جوائن کیا تو بہت خوش ہوئے اور دعائیں دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا کہ اب آپ آئے ہیں تو یہاں پہ طلباء میں اور ہمیں کام بڑھنا چاہیے، اس کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد سے ہفتہ روزہ اجتماعات میں جب شرکت میری شروع ہوئی تو مولانا کے دروس قرآن اور دروس حدیث وہ بالکل یونیک ہوتے تھے، یعنی اس میں ایسی کشش ہوتی تھی کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں علی گڑھ میں رہا ہوں اور کسی سنڈے کے اجتماع میں مولانا کے درس میں شریک نہ ہوا ہوں جس میں ان کا درس ہوتا تھا۔ یہ کوئی ایک نئی بات معلوم ہوتی تھی، علم کا اتھاہ سمندر تھے وہ اس میں۔ مولانا کی شخصیت جو تھی اتنی زیادہ سادگی اور اس میں انکساری تھی کہ جب بھی ملاقات ہوتی تھی ان سے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپناپن کا احساس اور بہت زیادہ شفقت کرتے تھے۔ عیسائیوں کے ذمہ دار کی حیثیت سے شروع کے دنوں میں اور اس کے مرکزی شورا کے رکن ہونے کی حیثیت سے بھی مولانا سے میری اکثر ملاقات رہتی تھی، اور یہ بھی مجھے شرف حاصل ہوا کہ مولانا کے ساتھ تقریباً 5 دن کا ایک دعوتی سفر میرا ہوا ورنگل کا آندھرا پردیش کے اجتماع میں، جو میری زندگی میں ایک یادگار کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ مولانا کے تصانیف وغیرہ کے بارے میں ابھی گفتگو آئی، اور یہ مولانا کی جو تصانیف ہیں اس میں سے ایک تنوع جو پایا جاتا ہے، خاص طور سے انہوں نے جو برننگ ایشوز ہیں اس پہ کام کیا ہے، اور اس سلسلے کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ بات میں نے یہاں ادارے کے کمیٹی میں بھی بارہا یہ بات رکھی ہے، امید ہے کہ اس طرف بھی توجہ دی جائے گی۔ مولانا سے آخری ملاقات وہی سائنس قرآن اور سائنس سیمینار کے دوران میں ہوئی تھی، نہیں معلوم تھا کہ وہ آخری ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کے غریق رحمت کرے، ان کو اعلیٰ دین میں شامل عطا فرمائے۔ واحد رب العالمین۔ السلام علیکم۔ میں انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد جب علی گڑھ آ رہا تھا تو میرے والد محترم نے مجھے 2 لوگوں کے نام خطوط دیے تھے، ایک مولانا عمری صاحب، ایک مرحوم حمید اللہ صاحب، اور یہ تاکید کی تھی کہ پہلی فرصت میں جا کے ملنا۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ جب میں ادارے پان والی کوٹھی میں گیا تو میں نے اپنا تعارف کرایا تو انہوں نے مجھے چپٹا لیا، اور وہاں جو رفقا تھے ان سے کہا کہ بھائی چائے لے کے آؤ، ہمارے رفیق ہمارے دوست کے بیٹے آئے۔ اس کے بعد اگلے سال جب میرا MBBS میں داخلہ ہوا تو بالکل جیسے کوئی باپ خوش ہوتا ہے اس طرح انہوں نے بہت ہی زیادہ پذیرائی کی، اور کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ اتفاق سے MBBS کے رزلٹ سے پہلے 15 دن پہلے میرے والد کا انتقال بھی ہو گیا تھا، تو اس کا ان کو بہت احساس تھا، اور جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے بالکل پدرانہ شفقت کے ساتھ بالکل باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ 90 ستمبر کی بات ہے، ہمارے طلبہ تنظیم کا ایک پروگرام تھا اور مولانا حامد علی صاحب بھی آئے ہوئے تھے۔ ہم سب بیٹھے تھے تو میں نے مولانا حامد علی سب کے سامنے، مولانا عمری صاحب کے سامنے بتایا کہ انشاءاللہ میرا نکاح ہے 30 ستمبر کو، مجھے اب تک یاد ہے۔ تو مولانا حامد علی صاحب نے کہا نکاح میں پڑھانے آؤں گا، تو یہ بات طے ہو گئی۔ اولڈ بوائے لاج میں نکاح کا پروگرام تھا۔ اتفاق سے میری شادی کے 5 دن پہلے مولانا حامد علی صاحب کا خط آیا کہ مجھے شدید بخار ہے اور مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، میں نہیں آ سکتا۔ وہ خط لے کے میں مولانا عمری صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا مولانا حامد علی صاحب تو آ نہیں رہے،
تو نکاح آپ کو پڑھانا ہے. ذرا سا بھی انہیں گرانی نہیں ہوئی اس بات کی کہ یہ متبادل کے طور پہ مجھے. اور مجھے اب تک یاد ہے کہ وہ سائیکل سے آئے اور انہوں نے خطبہ نکاح دیا. تقریباً 30-35 منٹ کا خطبہ نکاح تھا. جماعت کے پورا حلقہ موجود تھا. یہ تھا ان کا انداز. اور جس شفقت کے ساتھ جب بھی وہ ملتے تھے مرکز میں ان کے عمارت کے درمیان، جب بھی میں ادھر گیا، ایک آدھ بار ایسا بھی ہوا کہ میں نے مسجد میں نماز پڑھی وہاں اشاعت الاسلام میں، اور انہوں نے مجھے آواز دی، شارق میاں. اور بہت محبت کے ساتھ، ہم چھوٹوں کے ساتھ جب یہ شفقت کا عالم تھا. میں سمجھتا ہوں کہ 40-45 سال میں جتنا ٹھوس علمی کام مولانا کا ہے وہ شاید کہیں اور نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق. ڈاکٹر عبید اقبال عاصم صاحب 2 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. حضرات گرامی، شاعر نے کہا تھا کہ بچھڑا کچھ ہی صدا سے کہ خیر، بہرحال میں جو مولانا کی جس خوبی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان کی علمی عظمت اور کمالات کا سب نے اعتراف کیا اور سب کریں گے. لیکن مولانا کے اندر یہ خصوصی بات جو تھی وہ تھی تعلقات کو بنانا اور انہیں نبھانا. اس کی لیے وہ یہ ضروری نہیں کہ وہ آدمی علمی ہی ہو. میرے سسرال سے ان کے دیرینہ مراسم تھے، اور اتفاق کی بات یہ کہ میرے خسر مرحوم سید علی احمد ترمذی کا جب انتقال ہوا تو میں نے مولانا مرحوم کو کسی وجہ سے میں اطلاع نہیں کر سکا. اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ مولانا امیر جماعت تھے اور میں جانتا تھا ان کی مصروفیات کو. بہرحال میں نے کوئی ذکر نہیں کیا. اتفاق سے تقریباً 1-2 مہینے بعد مشاورت کی ایک میٹنگ میں مولانا سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے سب کے حال احوال پوچھے تو میں نے بتایا ان کے بارے میں کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے 26 جنوری کو. بہت زیادہ مجھ پر ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ بھئی کمال ہے کہ آپ نے جناب ہمیں نہیں بتایا، آپ ہمیں اس قابل نہیں سمجھتے، آپ یہ نہیں جانتے ہمارا تعلق کس نوعیت کا تھا. وہاں مجھے بہت شرمندگی ہوئی. اور اگلے ہی دن مولانا جو ہیں تشریف لائے یہاں پر اور تعزیت کے لیے ہماری خوش دامن صاحبہ کے پاس گئے. بہرحال یہ ان کا بہت بڑا ایک وہ تھا وصف. اسی طریقے پر ابھی جب وہ قرآن اور سائنس کی اس میں تشریف لائے تھے تب میرے سالے آئے ہوئے تھے ریاض سے، سلمان ترمذی، تو ہم دونوں ان سے ملنے کے لیے گئے ہیں کمرے میں. تو وہ مجھ سے شکایت کرنے لگے کہ بھئی دیکھو عاصم میاں، تم تو ہم سے ملتے ہو لیکن نہ تو اپنی اہلیہ کو کبھی لاتے ہو ہمارے یہاں، اور نہ جناب کبھی. بہت انہوں نے شکوہ کیا. تو میں نے ان سے وعدہ کیا نا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ضرور آؤں گا. میں حج کے لیے جا رہا تھا 8 جون کو، تو اس سے ایک رات پہلے میں دلی پہنچا. تو دلی میں میں نے باقاعدہ مولانا سے ملنے کے لیے گیا خود بھی، اور ان کو بھی لے کے گیا اہلیہ کو. بہت ہی زیادہ خوش ہوئے، بہت دعائیں دیں، اور اپنے لیے ایک دعا کے لیے کہا کہ بھئی دیکھو تم جا رہے ہو، بس میرے لیے صرف ایک دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ دین کی خدمت مرتے وقت تک لیتا رہے اور ایمان پر خاتمہ کرے. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ دعا مجھے یاد رہی اور یہ دعا میں نے کی بھی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں وہاں کی راحتیں دے اور مغفرت فرمائے، اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو ان کا نعم البدل ہے ملت اسلامیہ کو نعم البدل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، مولانا سے میرا جو ربط قائم ہوا غالباً 60s کے لیٹ 60s میں ہوا تھا. تو آپ سمجھیے کہ 45-50 سال کا زمانہ ہے. میں اس سے مولانا سے واقف تھا. ہمارے حلقوں میں جب ہم اسٹوڈنٹ تھے، میں شاید فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ تھا، تو یہ اطلاع ملی کہ صاحب یہاں جماعت کا ادارہ ادھر شفٹ ہو رہا ہے اور ایک نوجوان ایک عالم دین آ رہے ہیں. اسلامک لائبریری کے پروگرام میں تشریف لائے مولانا، دیکھا تو واقعی جو نوجوان تھے اس کے بعد سے ان کے تعلقات استوار ہوتے رہے.
ظاہر ہے کہ دوستی کا فن ان کو آتا تھا، ہم جیسے چھوٹوں کے ساتھ بھی جانا کتنی بار پروگرام بنے کہ مولانا سے ہم عربی سیکھیں گے، اور کئی پروگرام بنے، اور ظاہر ہے کہ وہ جو جنرل ایجوکیشن سینٹر کے جو ایک آدھ کمرہ تھا وہ لیا گیا، وہاں پر کلاس ہوتی، ظاہر ہے کہ اس کا حال یہی ہوا کہ ہم نہ عربی سیکھ پائے نہ مولانا، جب بھی ہم کہتے لیکن مسکرا کے ویلکم کرتے کہ ہاں ضرور میں حاضر ہوں، لیکن کبھی ہم لوگ کنٹینیو نہیں کر سکے اس کو۔ میں نے مولانا کو اس حالت میں بھی دیکھا ہے کہ سائیکل تو علی گڑھ میں جب تک رہے سائیکل چلائی، لیکن سائیکل کے کیریئر پر چولہے میں جلانے والی لکڑیاں لاتے ہوئے میں نے مولانا کو دیکھا ہے۔ آئی اسٹل ریمبر وہ جو نواب صاحب سے تعلقات کا تذکرہ کسی نے کیا، لیکن یہ بھی ان کو یاد ہوگا کہ نواب صاحب کے حلقوں میں کبھی بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئے تھے، ان کا مجلس لگتی تھی، کبھی نہیں بیٹھے تھے، اور یقیناً نواب صاحب ان سے بڑا ان کے احترام کا جذبہ رکھتے تھے۔ ان کی کتابوں کے سلسلے میں چند باتیں میں کہنا چاہتا ہوں، حالانکہ آپ نے پروگرام بہت اچھا کیا، آپ نے اعلان کر دیا 18 تاریخ کو پروگرام کریں گے، کہ ان کی 2 کتابیں مجھے بڑی بارکۃ اللہ نظر آتی ہیں، ایک تو معروف و منکر، اور ایک مرض اور علاج پر جو ان کی کتاب ہے، بڑی مارولس کتاب، صحت مند، جی یہ بڑی مارولس کتاب ہے۔ مولانا کا خاص بات یہ ہے کہ تجزیہ نہیں کرتے وہ، اور بڑا اچھا ہے کہ تجزیہ نہیں کرتے، کہ لیکن یہ کہ معلومات کا اور یعنی جو تعلیمات ہیں ان کا اتنا ذخیرہ اکٹھا کر دیتے ہیں کتاب کے اندر کہ ہم جیسے چھوٹوں کو بھی جب کوئی تحقیقی کام کرنا ہوتا ہے، کچھ کام سمجھنا ہوتا ہے، تو ہمارے لیے ہم پھر موٹی موٹی کتابوں تک پہنچنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہ بڑا کام انہوں نے کیا ہے۔ مولانا مختصر وقت ہے، لیکن یہ آخری بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا کا جب انتقال ہوا تو راشٹریہ سہارا میں پہلے پیج پر خبر آئی، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، اور بڑی تکلیف تھی اس خبر میں، بہت تکلیف تھی۔ اس تکلیف میں اس کا صاحب کا نام نہیں لینا رہتا، وہ بھی میرے لیے محترم ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ مولانا جلال الدین انصر کا عقیدہ درست تھا۔ آپ نے دیکھا، مارک کیا آپ نے؟ جی، بڑا دکھ دے گیا۔ ابھی تک ہم اتنا بڑا عالم دین، اتنے متنوع موضوعات پر لکھنے والا، یہ جو روایتی علماء ہیں ان کے ہاں یہ موضوعات نہیں ملیں گے، نہیں ملتے۔ علی گڑھ سے مولانا نے بڑا استفادہ کیا کہ علی گڑھ میں مختلف لوگوں سے ملتے ہوئے ان کو مختلف مسائل کا اندازہ ہوا، پھر انہوں نے اپنے انداز سے لکھا۔ اس کام کو آگے بڑھنا چاہیے، جیسا کہ ڈاکٹر امان نے کہا تھا، لیکن وہ جو یہ موضوعات ہمارے ان علماء کے ہاں نہیں ملتے۔ لیکن دکھ دے گئی یہ بات، ابھی تک ہمارے عقائد زیر بحث ہیں، لوگ ہمارے علماء کے، ہمارے بزرگوں کے عقائد کے اوپر ہم ڈاؤٹ کرتے۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ مولانا کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ مولانا کی کتاب صحت و مرض کے اصول اور اسلامی تعلیمات واقعی بہت مارکارہ کتاب ہے، اور پچھلے دنوں اس پر پروفیسر محمد یوسف امین صاحب کا تبصرہ آیا، اور یہ خواہش کی کہ اس کا انگریزی میں ترجمہ ہونا چاہیے، تو چند دنوں پہلے پروفیسر عبدالرحیم قدوئی صاحب نے اس کا انگریزی ترجمہ بھی مکمل کیا، وہ مکمل ہو گیا۔ اور اوراق سیرت، مولانا کی جو سیرت پر کتاب ہے، اس کا بھی ترجمہ پروفیسر عبدالرحیم قدوئی صاحب کر رہے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ آج کی اس نشست میں پروفیسر قدوئی صاحب بہت خواہش کے باوجود موجود نہیں ہیں، لیکن اپنی طرف سے انہوں نے پیغام لکھ کر کے بھیجا ہے کہ ان کی غیر موجودگی محسوس نہ ہو۔ وہ پیغام یہاں موجود ہے۔ مولانا کے رفیق کار، پروفیسر قدوئی صاحب کے رفیق کار مولانا رفیق احمد سلفی صاحب کے پاس وہ پیغام ہے، انشاءاللہ وہ پیش کریں گے۔ مولانا رفیق احمد سلفی صاحب کا تعلق خود مولانا سے استاد اور شاگرد کا ہے، تو ان کے اپنے جذبات بھی ہیں، تو انشاءاللہ اسی 3-4 منٹ میں دونوں کام وہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عبدالرحیم قدوئی صاحب کا پیغام پہلے پڑھ کے سناتا ہوں آپ حضرات کو۔ صدر مجلس، اراکین و متعلقین جماعت اسلامی، رفقائے ادارے تحقیق و تصنیف اسلامی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی ہند کے سابق امیر اور ادارے تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ کے صدر جناب مولانا سید جلال الدین عمری رحمہ اللہ کی وفات نہ صرف جماعت اسلامی
اور اس سے متعلق تمام اداروں کا بلکہ ملت اسلامیہ کا عظیم خسارہ ہے۔ وہ نہ صرف اسلامیات کے ایک کون مشق و تجربہ کار مصنف تھے بلکہ اسلامی علوم و فنون کے مختلف گوشوں پر ان کی وسیع اور مجتہدانہ نظر تھی۔ انہوں نے اپنی تصنیفی زندگی میں جو کچھ لکھا اس کی ہر سطح سے ان کی انفرادیت نمایاں ہے۔ مرحوم نے علی گڑھ میں ایک طویل مدت گزاری ہے اور دہلی منتقل ہو جانے کے بعد بھی ان کا یہاں سے علمی اور دعوتی رشتہ استوار رہا ہے۔ انہوں نے یونیورسٹی سے وابستہ کئی ایک اہل علم کو اسلام کے مختلف گوشوں پر لکھنے پر نہ صرف آمادہ کیا بلکہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی ملاقاتوں میں عصر حاضر کے بہت سے مسائل پر گفتگو کر کے یہ واضح بھی کرتے رہے کہ اسلامی تعلیمات کو ان مسائل پر کیسے منطبق کیا جائے۔ مختلف فرقوں، مسلکوں اور جماعتوں میں تقسیم، ملت کو ایک لڑی میں پیرونے کی تحریات جد و جہد کرتے رہے۔ ادارے تحقیق کے ترجمان سے ماہی تحقیقات اسلامی کو خالص علمی و تحقیقی بنائے رکھنے کے لیے انہوں نے تعصب و تہذب کو کبھی قریب آنے کا موقع نہیں دیا۔ اسلام کے بعض موضوعات کی انگریزی زبان میں ضرورت اور اہمیت کا انہیں برابر احساس رہا اور انگریزی زبان میں جو حضرات اسلامی موضوعات پر لکھتے یا ترجمہ کرتے تھے وہ برابر ان کے رابطے میں رہے۔ یہ عاجز بھی ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہے جس نے انگریزی زبان میں کچھ لکھنے کی اپنی بساط پر کوشش کی ہے۔ کئی ایک مواقع پر ان کے وسیع علم اور تجربے سے فائدہ اٹھانے کی سعادت بھی خاکسار کو حاصل رہی ہے۔ حاضرین مجلس، میں آج علی گڑھ سے باہر ہوں ورنہ اپنے جذبات و احساسات کا تفصیلی اظہار آپ کے سامنے کرتا اور مولانا مرحوم کی تصنیفی خصوصیات پر اپنے فہم کے مطابق کچھ باتیں کرتا۔ اللہ کرے کہ جلد ان کی شخصیت پر کچھ لکھنے یا ان کے اسم گرامی سے منسوب کسی سیمینار میں کوئی تفصیلی مقالہ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو۔ مولانا کا تقویٰ، تدین، ان کی سادگی اور شرافت کا ایک زمانہ معترف رہا ہے۔ آج کے مادہ پرستی کے اس دور میں مولانا نے زہد و ورع کی جو زندگی گزاری ہے وہ ہم سب کے لیے ایک مثالی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام علمی و تصنیفی، دعوتی و تنظیمی خدمات کو شرف قبول عطا فرمائے۔ ملت اسلامیہ میں ان کے وفات سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کو پر کرنے کی کوئی سبیل پیدا کرے۔ جماعت اسلامی اس کے اداروں، تنظیم کے مختلف شعبوں کو اسی طرح متحرک اور فعال رکھے جس طرح انہوں نے اپنے عہد امارت میں اسے رکھا تھا۔ ان کے بچوں اور دیگر اہل خانہ اور متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ انہیں اپنے مقبول اور محبوب بندوں کے صف میں جگہ دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ غمزدہ پروفیسر عبدالرحیم قدوائی۔ محترم حضرات، 80 کی دہے میں نے ادارے تحقیق تصنیف اسلامی میں 2 سالہ تصنیفی تربیت حاصل کی۔ اس دور میں مولانا میرے مربی بھی رہے اور بہت کچھ ان سے سیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملا۔ وقت زیادہ نہیں ہے۔ مولانا کی سادگی اور ان کا جو انداز تصنیف و تحریر ہے وہ ہم سب کے لیے آج بھی عبرت و نصیحت کا سامان ہے۔ مولانا ڈاک سے آئے ہوئے تمام لفافے اپنے رائٹنگ پیڈ پر چسپاں کر کے لگا کر کے رکھتے تھے اور کوئی بھی پیراگراف جب لکھتے تھے تو اصل کاغذ پر لکھنے سے پہلے اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھتے تھے اور پھر اس کو خود ہی اپنے قلم سے صاف کرتے تھے۔ ہم لوگوں کے ساتھ جب تربیت کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو اس بات کی نصیحت کرتے تھے کہ برجستہ کوئی تحریر لکھ کر کے اسے شائع ہونے کے لیے ہرگز مت دو۔ پیراگراف لکھو یا پورا مضمون لکھو، 2 4 6 روز کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد اس پر نظر ثانی کرو اور پھر یہ غور کرو کہ اس پیراگراف میں جو بات تم کہنا چاہ رہے ہو کیا وہ بات کہی گئی، مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر نہیں ہوئی تو اس کو دوبارہ لکھو۔ تو یہ تھا مولانا کا انداز تربیت۔ اور دوسری ایک اہم چیز جو خاص طور پر میں نے نوٹ کی اور ہم لوگ وہ کام نہ کر سکے، اسلامی تراث کے جو بنیادی مصادر ہیں، بنیادی ماخذ ہیں، مولانا کی ان پر بہت گہری اور وسیع نظر تھی۔ انہوں نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم لوگ بیٹھو میرے ساتھ کبھی، اگر میں لکھ نہ سکوں تو کم سے کم بول دوں یا ریکارڈ کر لو اس کو کہ مصادر کی کتابوں سے استفادہ کیسے کیا جائے۔ آج ہمارے فارغین مدارس یہ نہیں جانتے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں کیسے بحث کی ہے، نیل الاوطار کی بحث کا انداز کیا ہے، نووی نے مہذب میں کس طرح کی گفتگو کی ہے، محلہ ابن حزم کا انداز تصنیف کیا ہے، ابن قدامہ کی المغنی کا انداز تصنیف کیا ہے۔ مولانا کو یہ ساری کتابیں میں نے کبھی پڑھتے نہیں دیکھیں، لیکن ان کی تمام مضامین میں جہاں بھی بحثیں آتی ہیں ان ساری کتابوں کے ہمیں حوالے ملتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مولانا نے کئی ایک کتابوں کا بالاستیاب مطالعہ کیا تھا اور جہاں ضرورت پڑتی تھی ان کا حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ جلد اٹھاتے تھے اور اپنے کام کی چیز وہاں سے نوٹ کر لیتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو تربیت دیتے ہوئے ساری باتیں مولانا نے سکھائی۔ اور بات ہے
کہ ہم بہت کچھ ان سے استفادہ کرتے ہوئے بھی وہ کام نہ کر سکے جو مولانا کرانا چاہتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مولانا کو کی مغفرت فرمائے، ان کی تمام نیکیوں اور خدمات کو قبول فرمائے، اور جو ورثہ وہ چھوڑ گئے ہیں اس کو باقی رکھنے، مضبوط کرنے، اس کو وسیع اور مستحکم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ۔ مولانا محمد جرجیز کریمی صاحب سے درخواست کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 1990 میں طالب علم کی حیثیت سے ادارے تحقیق وارد ہوا تھا اور آج بھی طالب علم ہوں۔ اس دوران مولانا کو علمی، خانگی، نجی ہر اعتبار سے محفلوں میں، مجلسوں میں ان کے پڑوس میں رہتا تھا، تو ہر اعتبار سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ میں ایک جملے میں مولانا کی زندگی سے جو میں نے سیکھا وہ یہ ہے کہ زندگی کو بامقصد کیسے بنایا جائے اور زندگی کو امت کے لیے کیسے مفید بنایا جائے، یہ مولانا کی جو زندگی تھی اس سے میں نے سمجھا، سیکھا اور ناموافق حالات میں ایک چیز سے جڑا رہا۔ اس دوران میں میری صحت خراب رہی۔ مولانا نے کئی بار مجھے سمجھایا کہ ارے بھائی، دین کی خدمت کرتے ہوئے جو بھی حالات پیش آئیں اس کو انگیز کرنا چاہیے۔ مولانا ظاہر ہے کہ ابھی سیمینار کا بھی اعلان ہوا ہے اور بہت سی باتیں آئیں گی، لیکن میں دو باتوں کی طرف وہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ مولانا جو دو بڑے کارنامے ہیں، ایک تو ادارے تحقیق میں 12 درجن کتابیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ مولانا کی اپنی جو تصانیف ہیں، مولانا کے ادارے کے جو وابستگان کی تصانیف، وہ بھی مولانا ہی کے کارنامے ہیں۔ مولانا موضوعات کا تعین کرتے تھے، موضوعات کو کیسے برتا جائے اس کے بارے میں مولانا رہنمائی فرماتے تھے۔ جیسا کہ ابھی مولانا رفیق سلفی صاحب نے بتایا، نصوص سے کیسے استفادہ کیا جائے۔ مولانا کئی بار بتاتے تھے کہ جیسے ایک حدیث جو ہے بخاری میں ہے، وہی حدیث ابو داؤد میں ہے، وہی حدیث ترمذی میں ہے، تو تینوں جگہ میں کہیں نہ کہیں کوئی فرق ہوتا ہے، اور مطلب کی جو چیز ہے جو ہم چاہتے ہیں وہ عبارت وہاں ان تینوں میں کہیں مل سکتی ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ نہیں کہ ہم نے ایک چیز دیکھ لیا تو اب یہ سمجھ لیا کہ یہ حدیث نہیں ہے یا اس طرح نہیں ہے، تو ہمیں یہ مراجع کی جو کتب ہیں ان سے اس طرح استفادہ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے، مولانا سید احمد اکبر آبادی نے مولانا کے حوالے سے ایک تبصرہ کیا ہے۔ میں ابھی تحقیقات اسلامی 2006 کا شمارہ دیکھ رہا تھا جو خصوصی نمبر شائع ہوا ہے تحقیقات اسلامی کے حوالے سے، اس میں مولانا سید احمد اکبر آبادی کا تبصرہ یہ ہے کہ مولانا فنا فی تحقیقات الاسلامی تھی۔ تحقیقات اسلامی میں سمجھتا ہوں بر صغیر کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ دو چند ہی مجلات اس طرح ہیں، اس معیار کے ہیں، اور واقعی میں اس وقت جو ہے ایک انسائکلوپیڈیا تیار کیا گیا ہے اسلامیات پر، مختلف موضوعات پر جو دستاویزی حیثیت کے حامل چیزیں اس میں تحریریں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو مولانا کی ظاہر ہے کہ آپ کی کوششیں، آپ کی لگن اور آپ کی محنت کا ثمرہ ہے۔ تحقیقات اسلامی کی ایک خصوصیت کا میں تذکرہ اور کرنا چاہوں گا، وہ نقد و استدراک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس میں ایک کالم نقد و استدراک ہے۔ کتنے ہی موضوعات پر مولانا نے دعوت اظہار خیال دیا، سنجیدہ علمی گفتگو، سنجیدہ علمی تنقید کے مواقع فراہم کی۔ یہ چیز ہمارے حلقے سے جو ہے ہمارے درمیان سے ختم ہو رہی، کم ہو رہی ہے۔ تو یہ مولانا کا ایک وہ تحقیقات کے ذریعے سے ایک بہت نمایاں اسلوب ہے جو ہم کو اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مولانا وہ غریب کی رحمت کرے۔ ظاہر ہے کہ آپ کا ایک کارنامہ تلامذہ مولانا سعود عالم قاسمی صاحب، ڈاکٹر سعود عالم قاسمی صاحب ہیں، اور کئی
علمی خدمات انجام دے رہے ہیں. یہ سب مولانا کا صدقہ جاریہ ہیں. آپ کی علمی کتابیں مولانا کی خدمات کو قبول فرمائے, آپ کے درجات بلند فرمائے, آپ کو غریب کی رحمت فرمائے. ادارے کے جوائنٹ سیکریٹری جناب آفتاب حسن مظہری صاحب سے درخواست ہے تشریف لائیں. بے شک تمام حمد، تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ہم درود و سلام بھیجتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین حاضرات اور وہ لوگ بھی جو کبھی ہمارے اس پروگرام کو لائیو یا ڈیلیڈ لائیو سنیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادارے سے میری وابستگی بہت نئی ہے، لیکن جتنی بھی ہے اور جب سے ہے تو مولانا علیہ رحمہ کو میں نے یہاں پر محسوس کیا ہے، اور وہ احساس آج ان کے جانے کے بعد دوچند ہو گیا. ایک چھوٹا سا واقعہ جس سے میں اپنے تاثرات آپ تک پہنچا سکتا ہوں. بچپن میں کبھی میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا تھا کہ میرے دادا جان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کو کیسا محسوس ہوا. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ بیٹا ایسا لگا جیسے شدید دھوپ میں کوئی گھنا سایہ اچانک ہٹا جائے. ادارے کے تعلق سے آج میں کچھ ویسا ہی محسوس کر رہا ہوں جیسا کہ میرے والد صاحب کے تاثرات تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ادارے کو قائم و دائم رکھیں، اللہ تعالیٰ مولانا کو غریق رحمت کرے. اور ایک التماس، ایک التجا کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ ہماری تو کٹ گئی، لیکن جو نوجوان جو ہمارے اسکالرس ہیں خاص طور سے اس وقت، وہ اس پہ غور کریں اور آنے والے ان کو بھی اس کے بارے میں بتائیں کہ مولانا سے وابستگی اور ان کے اعمال نامے کو لگاتار جاری رکھنے کا ایک خوبصورت طریقہ یہ بھی ہوگا کہ جو باتیں ہمارے نوجوانوں نے آج سنی ہیں یا جو باتیں سیمینار کے تعلق سے ان تک پہنچیں گی، تو وہ کوشش کریں اپنے آنے والی زندگی میں اپنی تحقیقات کو، اپنے کام کو مولانا کے طریقے پر لانے کی، ان کی اسپرٹ کو اپنے اندر اتارنے کی. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس سے ادارہ، دین سب کو جو ہے وہ مضبوطی ملے گی، اور انشاءاللہ مولانا کا اعمال نامہ جو ہے وہ بڑھتا رہے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ. جزاک اللہ. حضرات کیا آپ میں سے اور کوئی صاحب؟ تو اس بات کا بہت بہت شکریہ کہ جو حضرات یہاں تشریف لائے اور انہوں نے وقت کی بہت اچھی طرح سے پابندی کی، اتنی کہ اب جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے انہوں نے وقت تھوڑا سا اور بچا دیا. تو اب باقی جو مقررین انشاءاللہ وہ 3 منٹ کے بجائے 5 منٹ میں اپنی گفتگو کر سکیں گے. تو میں اب سب سے پہلے گزارش کروں گا پروفیسر سید مسعود احمد صاحب سے، جن کی طبیعت تعلیل ہے، آنے کے لائق نہیں تھے لیکن مولانا کی محبت میں تشریف لائے ہیں. پروفیسر سید مسعود احمد صاحب، وہی مائک رکھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا سے میرا تعلق
آج سے 44 سال قبل پہلی بار 1979 میں ہوا تھا، جب میں پی ایچ ڈی کر کے یہاں پر علی گڑھ آیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں مولانا سے ملاقات کرنے چلا آیا، شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے پاس کچھ اسلام کے نام کے مضامین تھے، میں چاہتا تھا کہ ان کو کہیں شائع کراؤں۔ تو میں جب مولانا سے ملا تو ظاہر ہے میری شکستہ بالکل تحریر، نہ میں ادب سے واقف، نہ اردو زبان کا، میں تو سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا اور ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں جب مجھے کچھ پتہ نہیں کچھ آورد ہوتی ہے کچھ، تو میں بس جب تک میرا دل بے چین ہوتا ہے جب تک میں کچھ نہ کچھ صفحہ کرتاس پہ لکھ نہ لوں۔ آج بھی وہی میری کچھ کیفیت کبھی کبھی ہوتی ہے، لوگ جانتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی میں نے کئی ایسے ہی الٹے سیدھے مضامین لکھے تھے۔ ان میں سے ایک مضمون جو سب سے مولانا کو پسند آ گیا اس وقت، خدا کو مانے بغیر پائیدار امن ممکن نہیں۔ عجیب مضمون ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے، لیکن بہرحال مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو جو ہے ہم زندگی میں چھاپ دیں گے یا چھپوا دیں گے۔ اب مجھے یہ یاد نہیں کہ مولانا اس کے خود مدیر تھے کہ نہیں تھے، لیکن بہرحال، اور اس کو انہوں نے اس کی جو تصحیح کی، اس کی جس طریقے سے اس کے نوک و پلک درست کیے، ظاہر ہے آپ سمجھ لیجئے۔ تو میں تو دیکھتا رہا ان کو کہ مولانا جو ہے حقیقت میں مربی سے کہتے ہیں، استاد سے کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے، اور پورا رنگ دیا انہوں نے، لیکن بہرحال اس قابل کر دیا کہ اس کو۔ تو وہ 1981 میں جنوری اور اس کے بعد پھر مارچ 2 ایشوز میں شائع ہوا 1981 کی۔ وہ پہلا میرا مضمون ہے جو اسلام کے کسی موضوع پر چھپا ہے۔ ہاں، اس کے بعد مولانا سے میرا تعلق جو بنا ہے وہ عجیب قسم کا تھا۔ سعود عالم قاسمی صاحب جانتے ہیں بعد میں، اس کے بعد میں 1982 میں لیکچرر ہو گیا یونیورسٹی کا، تو پھر ڈاکٹر یوسف امین صاحب کے زیر سایہ رہنے لگا تھا۔ اس زمانے میں شادی نہیں ہوئی تھی میری، تو سعود صاحب جانتے ہیں کہ میں لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اس کے ممبر ہیں یہ۔ میں یا تو ڈپارٹمنٹ رہتا تھا یا ادارے میں رہتا تھا، یا ڈپارٹمنٹ رہتا تھا یا ادارے میں رہتا تھا۔ رات میں صرف گھر کمرے جایا کرتا تھا، اس کے بعد پھر دن میں ہمارا سعود صاحب، اسرار صاحب، سلطان اصلاحی صاحب، اور ان تمام لوگوں سے جو تعلق تھا، جو ایسا لگتا تھا کہ ہم سب لوگ ایک ایسے دوست ہیں، ایسے ساتھی ہیں، اور ایسے ڈسکشن ہوتے تھے، ایسی باتیں ہوتی تھیں کہ زندگی بھر یاد رہیں گی۔ وہ ایک گھر تھا ہمارا، اس گھر میں، اور مولانا اس کے سرپرست تھے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے والد تو نہیں دیا، لیکن مولانا کی شکل والد ضرور دیا تھا، والد دیا تھا، اور وہ مربی بھی تھے میرے، اور ان سے میں نے قرآن پھر سیکھا۔ ہم نے کہا، ہم سب لوگ ساتھیوں نے کہا کہ مولانا حلقہ ہونا چاہیے، مطالعہ قرآن کا حلقہ، ہم لوگ سب تک سیکھیں گے، پڑھیں گے، اور پھر اس کی بھی ایک کہانی ہے، ایک الگ بات ہوگی، موقع نہیں ہے اس کا۔ بہرحال تو میں تو صرف وہاں پر ایک بات کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ مولانا سے میں نے جو قرآن فہمی سیکھی، وہ مولانا جماعت اسلامی کے رکن تھے، مولانا مودودی سے بہت زیادہ متاثر تھے، لیکن میں نے اس زمانے میں تفہیم القرآن ہی پڑھی تھی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا تھا۔ تو جو ڈسکشن ہو رہا تھا تو میرا ویو کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، وہی تھا جو تفہیم القرآن میں لکھا ہوا ہے، میں اسی پہ اسٹک کیے ہوا تھا۔ ایک واقعی کی بات ہے۔ تو اس کے بعد مولانا سے کہا گیا کہ مولانا آپ بولیں۔ مولانا بولتے نہیں تھے، آپ کو معلوم ہے، بہت خاموش رہتے تھے بالکل، جب تک کہ خاص طور سے ان کو کہا نہیں جاتا تھا۔ تو مولانا نے جو بات کہی، سوچیے آپ، کہنے لگے کہ یہ بات جو ہے مسعود صاحب کی بھی صحیح ہو سکتی ہے، لیکن جو سیاق و سباق بتا رہا ہے قرآن میں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات ایسے ہے۔ اور وہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا بھی تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ وسیع المشربی ان کے اندر کتنی تھی، محبت مولانا سے کتنے کرتے تھے، مولانا مودودی سے، اس کے باوجود آبجیکٹو ان کا جو قرآن کا جو مطالعہ تھا وہ میں نے سیکھا، اور پتہ چلا کہ قرآن فہمی کسے کہتے ہیں، قرآن کیسے پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہمارے مطالعہ قرآن کی مجلسیں ہوتی رہیں، ان میں ہم شریک ہوتے رہے۔
بہت دنوں تک، جب تک بھی رہے بہت دنوں تک، 4.5 سال کا زمانہ، میری شادی تک کا زمانہ ایسا ہے جب کہ میں وہیں اسی میں گویا اس کا ایک ممبر تھا ادارے کا، اور اس زمانے سے جو مولانا تعلق تھا میرا، اور اسی زمانے میں تحقیقات اسلامی میں میرے 2 مضامین 1984 میں چھپ گئے. اس کے بعد پھر اس طریقے سے مولانا سے تعلق بڑھتا ہی چلا گیا ہمارا. اور جب تک میں دلی گیا، دلی میں جا کر کے میرا کسی وجہ سے یعنی اس ادارے سے تعلق کچھ دنوں کے لیے ٹوٹ گیا تھا، لیکن بہرحال مولانا سے تعلق میرا رہتا تھا. وقت نہیں ہے، لیکن جو میں محسوس کرتا تھا ان کے اندر جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ لوگوں کو، آپ اتنی دلکش آپ شخصیت کے مالک تھے کہ لوگ جو ہے ان کو دیکھتے تھے اور ان سے محبت کرنے لگتے تھے. یہ چیز تھی ان کے اندر جو ہے، ایک منکسر المزاجی جو تھی، اس سے لوگ جو ہے اتنے متاثر ہوتے تھے کہ کوئی بھی شخص ہو، خاص طور سے جو ان کے اندر انکسار جو تھا، وہ انکسار کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے تھے. اور ایک وسیع المشربی ان کے اندر جو تھی، 2 چیزیں میں خاص طور سے محسوس کرتا تھا. ایک وسیع المشربی علم کے میدان میں جو ان کی تھی، وہ کم لوگوں میں پائی جاتی ہے. شاید اس وجہ سے سارے کے سارے علماء کرام سے ان سے تعلق رکھتے ہیں. میرے خیال سے یہاں کھڑے ہیں تو وقت نہیں ہے. بہرحال میں تو یہ کہوں گا کہ مولانا جیسی شخصیات کم ہوتی ہیں. میں نہ کہوں اچھا، کیونکہ شاید آپ مبالغہ سمجھیں گے، لیکن میری نظر میں وہ عبقری ایک شخصیت تھی. اور جو تفقہ تھا ان کا دین میں، جو تفقہ تھا دین میں کم لوگوں میں، میں کیا میرا اسسمنٹ کیا، لیکن بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے اندر جو یہ خوبیاں تھیں. اور پھر ایک وقت میں بیک وقت کثیر الجہاد شخصیت، کثیر الجہاد، یعنی مطلب آپ دائی بھی ہیں اور آپ مدرس بھی ہیں اور مصنف بھی ہیں، آپ اور کیا کچھ نہیں ہیں. آپ میں سمجھ نہیں آتا. آپ قائد بھی ہیں اور جماعت اسلامی کے امیر بھی رہے ہیں. آپ اتنے دنوں تک یہاں ایک اداروں کے صدور بھی ہیں اور شیخ الجامعہ بھی ہیں. ارے میں کیا یاد دلاؤں آپ کو، کیسے یاد دلاؤں. مطلب یہ ایک وقت میں ایک شخص کے اندر اتنی چیزیں جو ہیں جمع ہو جانا، اس لیے میں نے ان کو عبقری کہا. عبقری کی معنی دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مولانا جیسی شخصیات دنیا میں کبھی پیدا ہوتے ہیں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پر پیدا. جزاک اللہ. آخر میں گزارش کروں گا پروفیسر کنور محمد یوسف امین صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا سے ہمارے جو بزرگ اور عزیز چلے جاتے ہیں، ان کے کچھ حقوق ہیں. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے اور ایصال ثواب کیا جائے. اور ابتدائی ایام میں اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ انہی دنوں میں ساری منزلوں سے انسان اور اس کی روح گزرتی ہے. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم مولانا کے لیے بہت ہی خوش و خضوع کے ساتھ خصوصی اللہ کی رحمت کو پکارتے ہوئے دعا کریں اور کچھ ایصال ثواب بھی کریں. اللہ تعالیٰ، قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہزاروں لاکھوں فرشتوں کو اس بات پر ہی مقرر کیا ہوا ہے کہ وہ دنیا میں رہنے والوں کے لیے اور مومنین کے لیے دعائیں کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس سے دعا کرے، اس کی رحمت کو کسی کی طرف پکارے. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو خاص طور سے پکاریں، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری دعا وسیلہ بنے مولانا کے درجات کی مزید بلندی کا. ڈاکٹر روڈنی بلیکہرسٹ آسٹریلیا کی لاٹروب یونیورسٹی میں گریک فلسفی کے لیکچرر ہیں اور نو مسلم ہیں. کافی عرصے پہلے وہ میرے بھی مہمان رہے اور AMU کا بھی ہم نے ان کو مہمان بنایا. تو ایک موقع پہ میں نے ان سے کہا کہ آئی ڈو ناٹ ایگری ود دس اوپینین آف دا ویسٹ دیٹ دا پیرنٹس آر دا فرینڈس آف دیئر چلڈرن. تو انہوں نے کہا بالکل صحیح بات ہے، پیرنٹس آر ناٹ دا فرینڈس آف دا چلڈرن، پیرنٹس آر دا ماڈلس آف ہیومینٹی فار دا چلڈرن.
انسانیت ایسی چیز نہیں ہے جو جینس کے ذریعے سے محض لاحق ہو جائے، انسانیت ایسی چیز ہے جو کسی کو دیکھ کے سیکھی جاتی ہے۔ تو مولانا مظہری صاحب نے جو بات کہی وہ بہت اہم ہے کہ ہمارے خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو اور ادارے سے وابستہ جو محققین ہیں ان کو اور تمام نوجوانوں کو اور ہم سب کو بھی مولانا کے ماڈل سے سیکھنا چاہیے، اور خصوصی طور پہ یہ وہ موقع ہے، یہ چند دن ایسے ہیں کہ خاص طور سے مولانا کے ماڈل کو ہمیں معلوم کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، تجزیہ کرنا چاہیے یا تجزیہ نگاروں کی بات سننی چاہیے کہ مولانا کا ماڈل کیا ہے اور اس سے پھر ہمیں سیکھنا چاہیے۔ دوسری بات ہمارے مولانا فاروق خان صاحب نے کہی کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے روپ کو بگاڑتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو جیسے حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے، تو انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے روپ کو بگاڑتا ہے۔ اس کا خطاب خاص طور سے ہمارے ذمہ داران کی طرف ہے، ہمیں تمام ذمہ داران کو اور جو سینئر حضرات ہیں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مولانا نے جو اسلام، امت، ادارے اور علمی کام ان تمام دائروں میں جو انہوں نے ایک انتہائی شریفانہ، مہذب، عالمانہ، معتدل، جامع ایک انداز قائم کیا، ہمارا عمل اس کو گزند نہ پہنچائے، ہمارا عمل اس کو نقصان نہ پہنچائے، ہمارا عمل اس کے مطابق ہو، اس کو آگے بڑھائے۔ مولانا کے دو پہلو بہت اہم ہیں۔ 2 مرتبہ وہ 2 میقات میں جماعت اسلامی کے امیر رہے، اس موقع پہ انہوں نے جماعت اسلامی کو جس رخ پہ چلایا اس میں بھی ایک بہت اہم پیغام ہے، اور پھر جو ان کا علمی کام ہے اس کے اندر بھی ان کا بہت اہم پیغام ہے۔ تو بحیثیت امیر کے انہوں نے جماعت اسلامی اور تحریک اسلامی کی جو یہ ایک اصول ہے کہ دستور کے دائرے میں رہ کے اور پرامن طریقے سے کام کیا جائے گا، اس کو بہت شد و مد کے ساتھ ابھارا مولانا انصر صاحب نے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ اس کی ایک غلط تعبیر کرتے ہوئے پھر جو حکمراں طبقہ ہے اس کی اغلاط کی پیروی کرنے لگنا، یعنی دستور کے دائرے میں رہنا، پرامن رہنا، یہ بہت شد و مد سے ہو، لیکن جو برسری اقتدار طبقہ ہے اس کی اغلاط کی پیروی کرنے لگنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا نے ایسا نہیں کیا، اور اس کے مقابلے میں اسلام کو اور پوری اس کی آب و تاب کے ساتھ ایک قائدانہ حیثیت میں پیش کیا۔ چنانچہ آج ہی یہاں آنے سے پہلے ایک ویڈیو ابھی میں دیکھ رہا تھا مولانا کے اوپر جو ان کی وفات کے بعد اپلوڈ کیا گیا ہے، تو اس میں مولانا کے وہی مخصوص محبوب انداز میں میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ ہمیں اسلام کو غیر مسلموں کے سامنے اور اہل اقتدار کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ جس طرح سے آپ اور جو بڑے بڑے دنیا کے اندر چیزیں اٹھیں ان کے طور طریقوں اور ان کے اصولوں کو کا جائزہ لیتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کو کیسے چلائیں، آپ اپنے سماج کو کیسے چلائیں، اسی طرح سے اسلام سے بھی آپ کو لینا چاہیے۔ دوسری چیز جو ان کا علمی کام ہے اس کی خصوصیت ہے جامعیت، توازن اور اصابت، اوتھینٹسٹی۔ ابھی اس پہ بہت کچھ کہا گیا کہ مصادر کے اوپر ان کی بڑی نظر تھی، ان کا جو بھی کام تھا وہ اسلام کا جو بالکل آرتھوڈاکس اور اجماع سواد اعظم کے اجماع کے مطابق جو اسلام کی تعبیر ہے اس دائرے میں ان کا پورا کام تھا۔ تو اوتھینٹسٹی، اصابت اور جامعیت اور توازن یہ ان کے علمی کام کا۔ اور آخری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مجھے نہ صرف ذاتی طور پہ مولانا کے ایک سے تربیت حاصل کرنے کا اور ان کی شفقت کا وہ بننے کا موقع ملا، ظرف بننے کا مجھے موقع ملا، بلکہ ہمارے خاندانی تعلقات بھی ہوئے۔ میری والدہ محترمہ، میری بہنیں اور میری اہلیہ، ان کا بھی ان کے گھر کی بیگم صاحبہ سے اور دیگر لوگوں سے ان کے بھی بڑے گہرے تعلقات ہوئے۔ تو ہماری والدہ کو ان کی بیگم صاحبہ نے بتایا کہ مولانا جب ہمارے بچے چھوٹے تھے تو مولانا یہ کہتے تھے کہ دوپہر کے وقت بچوں کو، مولانا کا وہاں جو گھر تھا پان والی کوٹھی میں، اس میں بیچ میں ایک چھوٹا سا صحن تھا، کچھ کمرے ادھر تھے، دو تین کمرے اس طرف تھے،
تو وہ کہتے تھے کہ ان بچوں کو دوسری طرف آپ لے جایا کیجیے دوپہر میں، تاکہ میں دوپہر میں سو سکوں، کیونکہ مجھے جو کام کرنا ہے لکھنے پڑھنے کا، اس کے لیے یہ دوپہر میں سونا ضروری ہے ذہنی تازگی کے لیے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے کام کو کتنی سنجیدگی سے لیا، اور علمی کام کے لیے، علمی کام کو انسان کو کس کمٹمنٹ کے ساتھ انجام دینا چاہیے، اور اس کے تمام تقاضوں اور لوازمات کو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اور اب آخر میں صدارتی خطبہ کے لیے پروفیسر محمد سعود عالم قاسمی صاحب سے گزارش کریں گے تشریف لائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ تقریباً 14-15 احباب نے حضرت مولانا سید جلال الدین عمری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارکہ پر اپنے تاثرات کا اظہار فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ایک جملہ فرمایا، احادیث کی کتب احادیث میں زرعی حرفوں میں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ان القلب لیحزن وان العین لتدمع ولا نقول الا ما یرضی ربنا انا بفراقک یا ابراہیم محزون، کہ دل غم زدہ ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، لیکن اس حالت میں بھی ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو اچھا لگے، جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم، تمہارے جانے سے ہم غم زدہ ہیں، محزون ہیں۔ ایسے موقع پر ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، خدایا مغفرت فرما، رحم فرما، اور تیرے علاوہ کون رحم فرمانے والا ہے۔ مولانا کی زندگی کو ہم عربی کے 2 لفظ میں بیان کر سکتے ہیں، عاش حمیدا و مات سعیدا، زندگی پاکیزہ گزاری اور موت سعادت کی حاصل کی۔ محترم ڈاکٹر امان اللہ خان صاحب نے، محترم ڈاکٹر ذکی کربانی صاحب نے، محترم سید مسعود صاحب نے اور یوسف امین صاحب نے اپنے تجربات آج شیئر نہیں کیے، وقت نہیں ہے۔ یہ لوگ بہت بے تکلف لوگ تھے مولانا کے، اور انہوں نے مولانا کی خشیت بھی دیکھی ہے، مولانا کی علمیت بھی دیکھی ہے، اور مولانا کے خوشگوار لمحوں میں بھی شیئر کیا ان لوگوں نے۔ اور میرے لیے تو یہ دونوں بزرگ جو بیٹھے ہیں، میں جب 80-81 میں علی گڑھ آیا تھا تو مسعود بھائی نے مجھے سائنس پڑھائی، ہائی اسکول کی سائنس پڑھائی پوری، اور یوسف بھائی نے مجھے انگریزی پڑھائی۔ تب میں نے علی گڑھ سے ہائی اسکول کا امتحان دیا، ورنہ میں تو مدرسے سے آیا تھا۔ ادارے میں وہ زندگی بڑی عجیب تھی۔ مولانا نماز پڑھاتے تھے، امامت کرتے تھے۔ جیسا کہ ذکی بھائی نے بتایا کہ مولانا کی ایک سائیکل تھی، پیچھے لکڑیاں، اس زمانے میں گیس نہیں ہوتی تھی، لکڑیاں ہوتی تھیں، اور 82 میں وہ رسالے کے لیے آگے ایک تھیلا رکھ لیتے تھے جس میں تحقیقات اسلامی ہوتا تھا، تو آگے تحقیقات اسلامی اور پیچھے لکڑیاں، آگے دل جلانے کا سامان، پیچھے چولہا جلانے کا سامان۔ اب مولانا اس حالت میں نکلتے تھے اور ہر درس پہ دستک دیتے تھے، اور جو مالدار علم و فن ہوتا تھا ان کی جھولی میں ڈال دیتا تھا وہ، لیکن وہ سکے سیال نہیں، وہ علم و ہنر کے جواہرات ہیرے موتی ہوا کرتے تھے۔ مولانا چن کے لاتے تھے، تحقیقات اسلامی نکالتے تھے۔ اس محنت سے کوئی ایڈیٹر رسالہ نہیں نکالتا۔ تحقیقات اسلامی کو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے علمی دنیا میں مقبولیت دی، وہ مولانا کی اس محنت اور علم کے ساتھ شغف کا نتیجہ تھا۔ مولانا نماز پڑھاتے تھے تو نواب رحمۃ اللہ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اس محلے میں جب تک مولانا تقی امینی صاحب، وہ بھی میرے استاذ تھے، اور مولانا جلال الدین عمری صاحب موجود ہیں تو تیسرا آدمی نہ پڑھائے۔
इन दोनों की खूबी बताता हूँ मैं। ये दोनों बहुत रकीकुल क़ल्ब थे, नमाज पढ़ाते थे तो रो देते थे, अब पीछे सामीन पे असर होता था। मुझे याद है सूरह काफ पढ़ी मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब ने, काफ वल कुरानिल मजीद बल आजिबु अन जाअहुम मुंज़िर। आगे आता है तब से रहता हूँ वज़िक्रा लिकुल्लि आब्दिन मुनीब। ये जो हमने आसार दुनिया के और कायनात के बताए, इसमें बसीरत उन लोगों के लिए नहीं है कि जो आंखें बंद किए हुए हैं, बसीरत उन लोगों के लिए है जो खुदा की तरफ रुजू करने वाले हैं। और फिर मौलाना रो देते थे। आप ज़रा एक मरतबा सूरह काफ को पढ़िए तो सही, क्या पैगाम है रब्बुल इज़्ज़त का सूरह काफ में। मौलाना नमाज में पढ़ते थे। मौलाना नमाज में सूरह फुरक़ान की वो आयतें पढ़ते थे, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। मौलाना भी अश्कबार होते थे और हम लोग भी रोते रहते थे। और मुझे याद है कि ये वो सूरतें हैं कि जिनको मैंने मौलाना के पढ़ने से याद किया था नमाज़ों में। एक तरफ इल्मी मकाम वो कि मौलाना हर चीज़ को मसादिर असलिया से चेक करते थे। मैं अभी इदारे तसनीफ़ के बच्चों से बात कर रहा था कि मौलाना ने हमसे ये कहा कि आपके मज़ामीन में शुतुरगुरबगी नहीं होनी चाहिए। शुतुरगुरबगी समझते हैं आप क्या होता है कि पहले आपने हवाला दिया आला किताबों का, बुखारी का, मुस्लिम का और उम्महात कुतुब का, और आखिर में हवाला दे दिया अपने ज़माने की किताबों का। तो इसको शुतुरगुरबगी ये नहीं होना चाहिए, मसादिर असलिया से इस्तेफ़ादा करना चाहिए। एक तरफ इल्म मकाम ये था मौलाना का, और दूसरी तरफ खशियत। ये हम लोग इदारे में रहते थे, एक दीवार के उस तरफ मौलाना, इस तरफ हम लोग। तो हम लोग कभी कभी खुशगप्पियाँ भी करते थे। मौलाना घर से निकल के आ जाते थे और बैठ करके उसमें शरीक भी होते थे, फिर उसी में कोई नुक्ते की बात वो सुनाते थे। मौलाना ज़ाहिद शब्बेदार भी थे, रातों को उठते थे तहज्जुद के लिए। और मौलाना जब दर्स कुरान देते थे तो बिल्कुल आपको याद होगा कि बहुत कम ऐसा होता था कि जब वो अश्कबार नहीं होते थे। मुझे याद है 40 साल पहले मौलाना ने एक दर्स दिया, वो दर्स को मैंने नोट किया था, दावत में छपा था, वो मेरी फाइल में अभी तक मौजूद है। और दर्स का उन्वान ये था कि दीन के दाई मालो इक़्तिदार के परिस्तार बन गए। दर्स देते हुए मौलाना खुद भी रोए और जो हाज़रीन थे वो भी खशियत व इनाबत में डूब गए। मौलाना की बात ये थी कि वो नई नस्ल में इल्मी पुख्तगी के साथ खशियत व इनाबत अल्लाह भी पैदा करना चाहते थे। अगर मैं उनकी बात कहूँ तो इस तरह कह सकता हूँ कि नौजवानों की फ़िक्र है शायद घर का बूढ़ा शजर नहीं सोता। नौजवानों की फ़िक्र है शायद घर का बूढ़ा शजर नहीं सोता, रोशनी बांटने की चाहत में एक दिया रात भर नहीं सोता। तो मौलाना खुद भी जागते थे और अपनी कौम को भी जगाना चाहते थे। मौलाना की बहुत सारी बातें आएंगी आइंदा, सेमिनार होगा तो मौलाना के साथ जिन लोगों के तजर्बात थे वो शेयर करेंगे। ये जो सोज़े दरूं था मौलाना का, ये जो तड़प थी मौलाना की, ये जो सादगी थी मौलाना की, इन सबको आप जानते हैं। इक़बाल ने कुछ अशार कहे हैं, वो अशार मौलाना की के पैगाम की और मौलाना के काम की तर्जुमानी करते हैं। इक़बाल कहते हैं कि मेरे दीदे तरकी बेख्वाबियाँ, मेरे दीदे तरकी बेख्वाबियाँ, मेरे दिल की पोशीदा बेताबियाँ, मेरे नाले नीम शब का न्याज, मेरी खलवतो अंजुमन का गुदाज, उमंगे मेरी आरज़ुएँ मेरी, उम्मीदें मेरी जुस्तजुएँ मेरी, मेरा दिल मेरी रज़्म गाहे हयात, गुमानों के लश्कर यकीन के सबात, यही कुछ साक़ी मताए फ़कीर, इसी से फ़कीरी में हूँ मैं अमीर, मेरे काफ़िले में लुटा दे इसे, लुटा दे ठिकाने लगा दे इसे। अगर मौलाना की ये फ़कीरी, मौलाना की ये सादगी, मौलाना की कुरान से वाबस्तगी, मौलाना की खशियत व इनाबत और मौलाना की नाले नीम शबी हम लोगों में आ जाए, हमारे बच्चों में आ जाए,
ہماری نئی نسل میں آ جائے، ہمارے شاگردوں میں آ جائے، تو مولانا کو سب سے بڑا خراج یہی ہوگا، مولانا کی روح کو سکون اسی سے ملے گا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کے حسنات کو قبول فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے کام کو ان کے میزان عمل میں شامل کر دے، اور ہمیں ان کے اعمال حسنہ کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظم تحقیقات اسلامی مولانا ارشد جمال ندوی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مولانا کے لیے ایک پر اثر اور پردرد اور پر رونق محفل کا انعقاد کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی بانٹنے کی چاہت میں ایک دیا رات بھر نہیں سوتا۔ حضرات، آج کی یہ تعزیتی نشست جس میں ہم اپنا درد دل ہلکا کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، اس کا آغاز سورہ زمر کی آخری آیات جس میں جنت کی بشارت اور فرشتوں کے استقبال کا ذکر ہے، اختتام انشاءاللہ دعا پر ہوگا۔ جن کو ہم لوگوں نے یاد کیا، بہت بڑی شخصیت اور مجہز شخصیت، مختصراً جو ہم نے سمجھا کہ لکھنا، لکھانا اور لکھنے کا کارخانہ بنانا ان کا بڑا کارنامہ ہے۔ دو طرح کی چیزیں لکھتے تھے، وہ تصنیف کتاب بھی کرتے تھے، تصنیف رجال بھی۔ کتابوں کی ان کی فہرست 42 ہے جو ہمارے تحقیقات اسلامی کے پشت پر چھپتی ہے فہرست، اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں میں ہمارے سامنے اس وقت پروفیسر محمد سعود عالم قاسمی صاحب ہیں، مولانا جرجیس کریمی صاحب ہیں، مولانا رفیق احمد سلفی صاحب ہیں، اور متعدد لوگ ہیں۔ پروفیسر مسعود صاحب نے کتنی عقیدت کے ساتھ ان کا ذکر کیا، ایسے نہ معلوم کتنے لوگ ہیں جن کو انہوں نے وہ ہنر دیا۔ یہ افراد بھی انسان ہیں، ان کی بھی عمریں پوری ہوں گی، یہ بھی اللہ کو پیارے ہوں گے، لیکن مولانا نے یہ جو اتنا بڑا ایک کارخانہ بنایا ہے کہ لکھنے لکھانے کا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، علم و فکر کی خدمت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ دنیا کو، خاص طور سے ہندوستان کو جن سوالات کا سامنا ہے، ان سوالات کا جواب کرنے والے لوگ موجود رہنے چاہیے۔ یہ ان کا سب سے بڑا علمی ورثہ ہے۔ اب جس کے امین ہم سب ہیں میرے بھائیوں، جو مولانا سے کسی طرح کا کوئی تعلق رکھتے ہیں، کسی طرح کی عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، مولانا کا اپنا جو معیار ہے، نہیں لگتا کہ ہم وہاں پہنچ پائیں گے، لیکن ہم میں کئی لوگ مل کر کے کوشش کریں تو کچھ چیزیں پا سکتے ہیں۔ اس ورثے کی حفاظت ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری۔ ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی اور مجلہ تحقیقات اسلامی دونوں ایسی چیزیں ہیں جس بلند معیار پر مولانا نے اسے پہنچایا ہے۔ اس معیار کو باقی رکھنا، اسے ان کی خواہش کے مطابق اور اسے تابندگی بخشنا، معیار بخشنا، میرے بھائیوں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جن کمزور کاندھوں پر یہ ذمہ داریاں ہیں ان کے بس میں نہیں ہے، وہ بہت ناتواں ہیں۔ یہ ہم سب لوگ مل کر کے اس کام کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے جاریہ میں بھی اور اضافہ فرمائے گا۔ ہماری جو محبت ہے، عقیدت ہے، اس کا حق ادا ہوگا۔ آج بہت چھوٹے سے کاغذ پر آپ حضرات تک دعوت نامہ پہنچا تھا 2 سطر کا، اور اتنے پر آپ نے لبیک کہا، یہاں تشریف لائے، یا آپ کی محبت کا اظہار ہے۔ اب ہم سب لوگوں کو مل کر کے، مولانا محترم ان کو جانا تھا، سب کو جانا ہے، سب لوگ جائیں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے بہت بہت عظیم خدمت انجام دے کر کے بہت اطمینان کے ساتھ اپنے رب سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام حسنات کو، تمام خدمات کو قبول فرمائے۔ میں گزارش کروں گا پروفیسر محمد سعود عالم قاسمی صاحب سے کہ دعا فرمائیں، اور اسی پر انشاءاللہ اس نشست کا اختتام ہوگا۔ اور ہم سب لوگ جاتے جاتے یاد رکھیں گے کہ ایک بہت بڑا ورثہ ہے جس کے ہم سب امین ہیں، اور ہمارے اوپر اس کا بہت حق ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ مولانا سید جلال الدین عمری کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما، اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، اے اللہ تیرے دین کی جو خدمت کی اس خدمت میں دوسرے لوگوں کو بھی شریک فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ ملت اسلامیہ میں ایسے افراد کو پیدا کرتے رہنا جو اس امت کی رہنمائی فرمائے، اس امت کی نیا پار لگائے، اس امت کا سہارا بن جائے۔ اے خدا ہم مشکلات میں گھرے ہیں، ہندوستان میں بھی اور عالم اسلام میں بھی، پوری دنیا میں، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ غیب سے ہماری مدد فرما، اے اللہ غیب سے اپنے دین کے لیے محافظین پیدا کر دے، اے اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما، اے اللہ ایسے علماء، ایسے دعات، ایسے ذاکرین اور ایسے روحانی رہنما فرما جو اس امت کی رہنمائی کرتے رہیں۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ سنا ہے وہ ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں ایمان کی روشنی پیدا کر دے، اے اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ غیر مسلموں میں دین کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔